یہ عید کے 3 دنوں میں یہ وجوب آتا ہے۔ عید کے 3 دنوں میں اگر بندہ اچانک اس کے پاس کوئی 1 روپیہ بھی نہیں ہے اور اچانک اس کو کہیں سے 1.5 لاکھ روپیہ مل جاتا ہے تو اب وہ نصاب کا مالک بن گیا، 1,47,000 اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ ایون کہ پیر، منگل اور بدھ کی شام سے 10 منٹ پہلے بھی اس کے پاس اچانک پیسے آ جاتے ہیں کہیں سے، تو اب اگر 1,47,000 آ جائے تو 3 دنوں میں قربانی واجب ہے، لہٰذا اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ انہیں 10 منٹوں میں قربانی خریدے، اگر نہیں کرتا وقت گزر جاتا ہے تو اتنے پیسے کسی غریب کو دینا، مدرسے میں دینا صدقہ واجبہ ہوتا ہے، اس کو صدقہ کرنا یہ واجب ہوتا ہے۔ بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصلی لربک وانحر، صدق اللہ العظیم۔ عزیز سامعین محترم، قربانی کے مسائل کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سن سنا کے عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں جن حضرات نے قربانی کرنی ہے ان کے اوپر جس طرح قربانی کرنا واجب ہے، ایسے مسائل سیکھنا بھی واجب ہے ان کے اوپر۔ اور جن حضرات نے قربانی نہیں کرنی وہ اس نیت سے سیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے؟ پریشان نہ ہوا کریں، اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے، جہاں رکھتا ہے بہتر رکھتا ہے۔ آپ کے اوپر ایک چیز لازم ہے، وہ اپنے مالک کا شکر ادا کیا کریں۔ اگر کرنے والے ہیں پھر بھی مالک کا شکر ادا کریں، اگر نہیں کرنے والے پھر بھی مالک کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی وانڈ کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم کے اوپر ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کریں، آپ کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آپ کی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ عزیز سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی واجب کی ہے، اس کی اہمیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل سے ہوتی کہ 10 سال آپ مدینہ شریف میں رہے اور ہر سال آپ قربانی کرتے رہے۔ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر آپ نے 100 اونٹ قربانی کیے، 63 اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، تو اس سے قربانی کی اہمیت ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، فرمایا کہ من ضحى طیبۃ نفسہ محتسبا لأضحیتہ کانت لہ حجابا من النار، جو بندہ خوش دلی سے قربانی کرے اور اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے قربانی کرے۔ کہ میں رپیٹ اس لیے یہ حدیث شریف کر رہا ہوں، ہمارے ہاں لوگ اس کو بوجھ سمجھتے ہیں، یار قربانی آ گئی ہے تو اس کے لیے بھی 50,000 روپیہ نکالنا ہے، اب کیا کریں گے، بڑی پریشانی ہے۔ نہ کیا کرے ایسے، خوش ہوا کریں، اللہ نے آپ کو چن کے قربانی دینے کے قابل بنایا ہے۔ ہم دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینے والا بنا دیا ہے، اس سے زیادہ خوشی کا اور کون سا موقع ہوگا آپ کے لیے؟ ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو نہیں قربانی کر رہے، چن کے اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں، مالک مجھے تو نے دینے والا بنایا ہے، اور آپ ایسے وہ بندے ہیں کہ اوپر سے آپ ناشکری کر رہے ہیں، بوجھ بن رہے ہیں۔ خوش دلی کے ساتھ خوش ہوا کریں، دن رات مالک کا شکر ادا کریں اور اجر و ثواب کی نیت کریں، امید کریں کہ اللہ اجر و ثواب دے گا۔ فرمایا لأضحیتہ کانت لہ حجابا من النار، 2 طریقوں سے، 2 نیتوں سے کرے گا، خوش دلی سے کرے گا، ثواب کی امید رکھتے ہوئے کرے گا، کل قیامت والے دن یہ قربانی کے جانور جہنم کی آگ کے سامنے رکاوٹ بن کے کھڑے ہو جائیں گے، بندے کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جو قربانی نہ کرے طاقت ہونے کے باوجود، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ عید والے دن عیدگاہ کے قریب نہ، یہ بڑے سخت الفاظ ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، آج لوگ نہیں کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی دے، ایک طرف ایک بندہ 1 ارب روپے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، غریبوں میں بانٹ دیں، تو اللہ کو وہ پسند نہیں ہے۔ اس دن اللہ کو 30,000 کا جو جانور کرنا ہے، اللہ کو وہ زیادہ پسند ہے، کیونکہ اللہ نے اس دن یہ فرض کیا، اللہ کا حکم آپ نے ماننا ہے۔ تو بعض دفعہ یہ لوگ ایسے موجود ہیں لبرل، جی آپ جو جانور کرنے ہیں آپ کسی کی غریب کی بیٹی کو دے دیں اور ایسے کر دیں ویسے کر دیں، بالکل وہ غلط کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں۔ میرے مالک کا جو حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وہ قربانی کرنا ہے۔ عید کے دن اللہ کو سب سے زیادہ جس پیسے سے محبت ہے وہ قربانی کا پیسہ ہے، اس لیے قربانی کرنا یہ ضروری ہے۔ اب آئیں عزیز سامعین محترم، قربانی کی تعریف کیا ہے؟ وہ ہے کہ وَذِبْحُ حَيْوَانٍ مَخْصُوصٍ بِنِيَّةِ الْقُرْبَةِ فِي وَقْتٍ مخصوص، خاص وقت میں ثواب کی نیت سے خاص جانور کو ذبح کرنا، یہ قربانی ہوتی ہے۔ ابھی اگر ہم یہاں پہ کسی جانور کو ذبح کریں
اور یہ کہیں یہ ہماری ثواب کی نیت ہے، قربانی کی نیت ہے تو قربانی ہو جائے گی، نہیں، کیونکہ خاص وقت موجود نہیں ہے۔ یہ وقت شروع ہو رہا ہے منڈے کو، پیر، منگل اور بدھ کی شام تک آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ ان 3 دنوں میں آپ قربانی کی نیت سے جب چھری پھیریں گے ثواب کی نیت کے ساتھ تو پھر آپ کی قربانی ہوگی۔ اگر کوئی ان دنوں میں بندہ ثواب کی نیت نہ کرے، کہیں جی میں گوشت کی نیت سے کر رہا ہوں قربانی، گوشت کی نیت سے ویسے جانور ذبح کر رہا ہوں، تو وہ اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ثواب کی نیت کرنا ساتھ ضروری۔ اسی لیے یہاں سے مسئلہ یہ سنیں، اگر 7 بڑے جانور میں بندے شریک ہیں، ان میں سے ایک بندہ کہتا ہے چلو جی گھر میں نے بکرا کرنا ہے، چلو ایک حصہ وہاں پہ ڈال دیتے ہیں، وہاں جو کٹے کا گوشت ہے وہ بھی آ جائے گا۔ اگر اس نے صرف گوشت لینے کی نیت کی ہے تو یاد رکھیں باقی 6 کی بھی قربانی ضائع ہو جائے گی، کیونکہ بنیت القربت ثواب کی نیت کرنا یہ ضروری ہے، گوشت کی خالی نیت نہیں۔ اگر وہ قربانی کی نیت سے وہاں بھی حصہ شامل کرے تو پھر ٹھیک ہے، اگر خالی گوشت کی اس کی نیت کی تو باقیوں کی بھی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اب اس سے آگے چلیں، قربانی کی شرائط کیا ہے؟ قربانی کی شرائط میں سب سے پہلے مسلمان پہ قربانی فرض ہے، کافر پہ قربانی فرض نہیں۔ جو مسلمان ہیں وہ الحمدللہ قربانی کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ قربانی نہیں کرتے ہیں۔ نمبر 2، مقیم ہونا، مسافر نہ ہو۔ مسافر کے لیے جو سفری قید ہے اعلیٰ حضرت کے نزدیک 92 کلومیٹر ہے۔ غلام رسول سعدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ 98 کلومیٹر کہتے ہیں۔ بار کیا 92 کلومیٹر اگر کسی نے سفر پہ جانا ہے، چاہے وہ عرب پتی ہے، تو اب قربانی کا وجوب اس کے اوپر نہیں ہوگا، وہ کرے گا تو قربانی اس کی جائز ہو جائے گی۔ لیکن آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ آن لائن پیسے کہیں بھی ٹرانسفر کیے جا سکتے ہیں، دور و نزدیک کی جو ہے نا صحبتیں وہ ساری ختم ہو چکی ہیں۔ بہرکیف قربانی کا وجوب نہیں ہوگا، اگر وہ کر لے تو قربانی جائز ہے۔ نمبر 3، اہم ترین جو صورت وہ ہے مالک نصاب ہونا، نصاب کا مالک ہونا۔ نصاب کون کون سا ہے؟ دیکھیں نصاب کے اندر 5 چیزیں آتی ہیں۔ نمبر 1 چاندی، نمبر 2 سونا، نمبر 3 نقدی پیسے، نمبر 4 مال تجارت، اور نمبر 5 ضرورت سے زائد اس کے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں۔ اگر یہ 5 چیزیں اس کی نصاب تک پہنچ جائیں تو پھر اس کے اوپر قربانی یہ واجب ہے۔ اچھا، اس کے لیے سال کا گزرنا یہ شرط نہیں ہے۔ پیر والے دن ہماری عید ہے تو پیر جیسے ہی سورج طلوع ہو یہاں سے لے کر منگل بدھ کی شام تک اگر اس کے پاس وہ نصاب کا مالک بن جائے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب میں نے جو صرافہ مارکیٹ سے پتہ کیا کہ سونے اور چاندی کا ریٹ کیا ہے، تو جو چاندی 52.5 تولے کے کل پیسے وہ تقریباً 1,47,000 روپے بنائے۔ کتنا جی؟ 1,47,000 روپیہ، 1,47,000، 52.5 تولے چاندی کا۔ اور جو سونا ہے اس کا جو ریٹ ہے یہ اوپر نیچے ہو بھی سکتا ہے، 2,38,000 روپیہ، تقریباً 2,38,000 روپیہ، یعنی 40 میں سے 2 کم 38,000 روپیہ 1 تولے سونے کی قیمت ہے۔ اب اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ اب آگے چلتے ہیں ہم کہ یہ قربانی کس کے اوپر واجب ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے۔ اب ایک بندے کے پاس 7.5 تولے سونا پورا نہیں ہے، اچھا، لیکن اس کے پاس تھوڑی سی چاندی ہے، نقدی پیسے اس کے پاس موجود ہیں، پھر اسی طرح مال تجارت اس کی دکان وغیرہ ہے وہ اس کے پاس موجود ہے پیسے، ضرورت سے زائد اس کے پاس کچھ چیزیں موجود ہیں، تو اس صورت میں ان تمام چیزوں کا، یہ جو 4 چیزیں مین ہیں، ان کا حساب لگایا جائے گا، اور اس میں سے سب سے پہلے تمام پیسوں کو اکٹھا کیا جائے، اور پھر اس میں سے جتنا آپ نے قرض دینا ہے وہ سائڈ پہ کر دیا جائے۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس پیسے ہیں 3.5 لاکھ روپیہ، چاندی کا، سونے کا، نقدی پیسے، مال تجارت آپ نے اکٹھا کیا، آپ کے پاس پیسے بنتے 3.5 لاکھ روپیہ، اور فار ایگزامپل آپ نے 2 لاکھ روپیہ کسی کا قرض دینا ہے، چاہیے آپ نے دینا نہ ہو ابھی، لیکن 2,000 آپ مقروض تو ہے نا 2 لاکھ کے، اب 2 لاکھ روپیہ آپ سائڈ پہ کریں، باقی کتنے بچتے ہیں آپ کے پاس؟ 1.5 لاکھ، اور چاندی کا نصاب کتنا ہے؟ 1,47,000 روپیہ، تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہوگی، قربانی آپ کے اوپر واجب ہوگی۔ اسی طرح اگر ہماری گھر میں مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں، ان کے پاس بھی اگر
1,47,000 روپے کی مالیت کا سونا چاندی نقدی پیسے یا کوئی مالی تجارت گھر میں سوٹ وغیرہ بیچتی ہیں، کوئی بھی ایسا کام کرتی ہیں موجود ہے، ان کے اوپر بھی علیحدہ طور کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ اب اگر ایک عورت کے پاس 1 تولہ سونا ہے، 1 تولے سونے کی قیمت کتنی بتائی میں نے؟ 2,38,000۔ تو اب ظاہر ہے اس کے پاس کچھ چند پیسے بھی عید کے دنوں میں موجود ہوں گے، 1,000-2,000 روپے، تو اب ڈیفینیٹلی 2 نصاب بن گئے، تو اب ایک پورا نہیں ہے تو آپ چاندی کی طرف رجوع کریں گے، تو چاندی کا نصاب ہے 1,47,000۔ تو جس عورت کے پاس 1 تولہ سونا بھی ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ، یہ قربانی واجب ہوگی۔ یہ عید کے 3 دنوں میں یہ وجوب آتا ہے۔ عید کے 3 دنوں میں اگر بندہ اچانک اس کے پاس کوئی 1 روپیہ بھی نہیں ہے اور اچانک اس کو کہیں سے 1.5 لاکھ روپیہ مل جاتا ہے، تو اب وہ نصاب کا مالک بن گیا، 1,47,000، اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ ایون کہ پیر، منگل اور بدھ کی شام سے 10 منٹ پہلے بھی اس کے پاس اچانک پیسے آ جاتے ہیں کہیں سے، تو اب اگر 1,47,000 آ جائے تو 3 دنوں میں قربانی واجب ہے، لہٰذا اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ انہیں 10 منٹوں میں قربانی خریدے، اگر نہیں کرتا، وقت گزر جاتا ہے، تو اتنے پیسے کسی غریب کو دینا، مدرسے میں دینا صدقہ واجبہ ہوتا ہے، اس کو صدقہ کرنا یہ واجب ہوتا ہے۔ اب ہمارے ہاں اصول یہ ہے، ہم پورے گھر میں عورتیں، اگر گھر میں 5 قربانیاں واجب ہو رہی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، گھر کا ایک سربراہ ایک قربانی کر لیتا ہے، ایک بکرا لے آتا ہے، لو جی سارے گھر کی قربانی ہوگی۔ بالکل غلط ہے۔ گھر میں آپ کے 2 جوان بیٹے ہیں، ایک بیٹی ہے، بیوی ہے، آپ ہیں، 5 بندے، پانچوں کے پاس اگر اتنی مالیت 1,47,000 ہر ایک کے پاس ہے تو یاد رکھیں پانچوں کے اوپر قربانی یہ واجب ہوگی۔ لیکن ہمارے ہاں عورتیں بالکل وہ کرتی نہیں ہیں، نہ تو عورتیں زکوٰۃ وہ سونے کی ادا کرتی، نہ ہی وہ قربانی کرتی ہیں۔ اب ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے جی دیکھیں جی وہ جو کانٹے ہیں اگر ان کو ہم وہ کر دیا جائے، اس کو توڑا جائے، اتنا بیچا جائے تو وہ تو کانٹے خراب ہو جائیں گے۔ تو یہ حکم کس نے دیا ہے؟ جس رب نے آپ کو کانٹے دیے ہیں، جس رب نے زیور دیا ہے آپ کو، آپ بیچیں اس کو، پھر دیکھیں مالک کی کرم نوازی کیسے ہوتی۔ ہم بڑے نادان لوگ ہیں، ہم سمجھتے کہ شاید یہ کانٹے میری حفاظت کریں گے، کبھی آپ وہ کانٹے بیچ کے تو دیکھیں اللہ برکت کہاں سے عطا کرتا ہے۔ برکت یہ ضروری ہے کہ آپ کو نظر آئے، برکت بہت ساری آپ کے ذہنوں میں چیزیں، مثلا آپ سارا سال بیمار ہی نہیں ہوتے، کیسی کمال کی برکت ہے۔ سارا سال آپ کی فریج خراب نہیں ہوتی، آپ کا اے سی خراب نہیں ہوتا، آپ کا پنکھا خراب نہیں ہوتا، بجلی آپ کی نہیں خراب ہوتی، آپ کا سارا سال آپ کا جوتا نہیں ٹوٹتا، آپ کی بائک خراب نہیں ہوتی، گاڑی خراب نہیں ہوتی۔ کتنی برکتیں چاہتے ہیں آپ؟ ہزاروں ایسی ہیں۔ یقین مانے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بچہ چارپائی سے گرتا ہے، ٹانگ ٹوٹتی ہے اور کئی سال لگ جاتے ہیں، لاکھوں روپیہ لگ جاتا ہے، ٹانگ پھر وہی کی وہی رہتی ہے۔ اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بچہ چھت سے نیچے گرتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ برکت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ قربانی واجب ہے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بتائیں کہ آپ کے اوپر قربانی واجب ہے تو قربانی ضرور کریں۔ آپ زیور بیچیں زیور، ہو سکتا ہے وہ زیور بیچیں گی، 1 تولہ سونا ہے 2,38,000 کا آپ نے بیچا اور آپ نے اوپر والے 38,000 کی آپ نے قربانی خرید لی، 2 لاکھ روپیہ آپ اپنے شوہر کو دیں، بیٹوں کو دیں، کاروبار کریں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اگلے سال وہ 10 تولے سونا بنا دے، اس کا وہ برکتیں ایسی ڈال دیں۔ ہم اللہ کا حکم نہیں مانتے، اپنی سوچ کو سامنے رکھتے ہیں، تو خدا را جس کے اوپر اگر جوان بیٹا فیکٹری میں کام کرتا ہے، اس نے اپنی جمع پونجی 1.5 لاکھ روپیہ اس کے پاس موجود ہے، قربانی اس کے اوپر بھی واجب ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ اب 70,000 روپے کا بکرا لے تو پھر ہی قربانی ہوگی، 1 لاکھ روپے کا بکرا لے پھر ہی ہوگی۔ آپ 15 20 25 30 ہزار روپے کا حصہ رکھ لیں کہیں پہ، وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن کریں خوش دلی کے ساتھ کہ قربانی اگر واجب ہے تو تمام افراد جس کے اوپر وجوب اس کا ہوتا ہے وہ ساری قربانی کریں گے تو قربانی ادا ہوگی، ادروائز قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اس کے بعد عزیز سامعین محترم، جانوروں کی کچھ بارے میں، جو بڑا جانور اونٹ وغیرہ اس کی عمر 5 سال ہونا یہ ضروری ہے۔ کتنی جی؟ 5 سال سے 1 گھنٹہ بھی کم ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ گائے اور اس کیٹیگری کی جتنی بھی ہیں، بھینس وغیرہ بھی قربانی بالکل جائز ہے، بالکل جائز ہے، بالکل جائز ہے، اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے۔ اگر ہم دلائل کی طرف جائیں تو ہمارے 2 جمعے دلائل کے اوپر ہی گزر جائیں، ہمیں اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ میرے اوپر بلیو کرتے ہیں تو آپ کھلے دل کے ساتھ کٹے کی بھینس کی قربانی کریں گے، بالکل جائز ہے۔ اچھا، ان کے لیے 2 سال عمر کا ہونا ضروری ہے، 2 سال سے 1 گھنٹہ بھی کم ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بکرا
وغیرہ اس کیٹیگری کی جتنی، ان کے لیے 1 سال عمر ہونا ضروری ہے. 1 سال میں سے 1 گھنٹہ بھی عمر کم ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے. اب رہی بات وہ دوندہ وغیرہ ہونا تو وہ شرط نہیں ہے، وہ ہم نے اپنے حساب لگانے کی، کیونکہ جانوروں کی ڈیٹ آف برتھ تو نہیں لکھی جاتی. تو ہمارے جو ہیں جو جانور پالنے والے لوگ ہیں انہوں نے ایک اندازہ رکھا ہوا ہے کہ دوندہ ہو جائے تو پھر وہ ڈیفینیٹلی سال کا ہو جائے گا، 2 سال کا ہوگا، 5 سال کا ہو جائے گا. تو اگر وہ نہیں بھی ہوتا، مالک وہ شریف النفس ہے، دیندار ہے، وہ بتا دیتا ہے کہ بھائی اس کی عمر کنفرم ہے، پچھلی عید سے، بڑی عید سے 2 دن پہلے یہ پیدا ہوا تھا، مجھے کنفرم ہے. اب بڑی عید آ گئی تو لہٰذا اس کی 1 سال عمر پوری ہو گئی ہے، تو چاہے دوندہ نہ بھی ہو، وہ آپ کو کنفرم بتا رہا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، چاہے دوندہ ہو یا نہ ہو. اس میں ایک جو ہے دمبا یا بھیڑ چھترا وغیرہ، اگر وہ 6 ماہ کا ہو اور وہ اتنا بڑا لگے کہ سال کے جانور میں چھوڑا جائے اور وہ لگے کہ کافی فربا موٹا تازہ ہے اور لگتا ہے جیسے دور سے چلتا ہو یہ سال کا ہے، تو اس 6 ماہ کے دمبے وغیرہ کی بھی قربانی جائز ہوتی ہے. ادروائز باقی جتنے بھی بکرا بکری وغیرہ ہیں ان کی عمر 1 سال کا ہونا یہ ضروری ہے. اب وہ کچھ جانور سنیں جن کی قربانی جائز نہیں ہوتی ہے. اچھا، ایسا جانور جس کی بیماری ظاہر ہو، بالکل بیمار ہے، کھڑا ہو کے جا ہی نہیں سکتا، اس کی قربانی جائز نہیں ہے. اچھا، ایسا جانور جو کہ کانا ہو، ایک آنکھ سے دکھائی نہیں تھا، اس کی بھی قربانی جائز نہیں. اندھا ہو، اس کی بھی جائز نہیں. اگر بہنگا ہے یعنی اس کی آنکھیں پھری ہوئی ہیں، وہ چہرہ اس طرف ہے، دیکھ اس طرف رہا ہے، جس کو بہنگا کہتے ہیں، اس کی قربانی جائز ہے کیونکہ دکھائی تو اس کو دیتا ہے. اچھا، اسی طرح لنگڑا جانور ایسا ہے کہ وہ اپنی ٹانگ زمین پر لگاتا ہے، 3 ٹانگیں بالکل ٹھیک ہے، چوتھی پہ چوٹ لگی ہے لیکن اتنی چوٹ ہے کہ وہ ٹانگ نیچے زور ڈال کے وہ چل کے جا سکتا ہے، اس کی قربانی جائز ہے. اگر بالکل بھی ٹانگ نیچے نہیں لگاتا، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی. اتنا کمزور کہ وہ چل کے نہیں جا سکتا ہے، کھڑا کرتے ہیں گر جاتا ہے، کھڑا کرتے گر جاتا ہے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے. جس جانور کے کان، دم یا چکی 1/3 سے زیادہ کٹے ہوں تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں. مثال کے طور پہ یہ کان ہے بکرے کے یا گائے کے، تو کان مثال کے طور پہ اس کے کان ہے 9 انچ کا. اب اس کو دیکھیں اگر 3 انچ یا 3 انچ سے کم کٹا ہے تو اس کی قربانی جائز ہوگی. 3 انچ یا 3 انچ سے کم کٹا ہے تو قربانی جائز ہے. اگر 3 انچ سے زیادہ کٹ جائے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ 1/3 سے زیادہ ہے، 1/3 سے زیادہ ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں. اسی طرح اس کی جو دم ہے، ٹیل ہے، اس کے بھی بارے میں یہی حکم ہے. اگر مثال کے طور پہ 9 انچ کی دم ہے، اگر 3 انچ کٹی ہے تو جائز ہے، 3 انچ سے زیادہ کٹی ہے تو جائز نہیں ہے. یہی حکم اس کی چکی کا ہے. پیدائشی کان نہ ہو دونوں ہی تو قربانی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا عیب ہے. ایک کان اگر نہ ہو تو پھر بھی اس کی قربانی ناجائز ہے. اس کے دانت نہیں ہے بالکل، اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے. تھن اگر اس کے کٹے ہوئے ہیں یا خشک ہیں تو اس کی قربانی جائز نہیں. بکری وغیرہ میں اگر ایک تھن خراب ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے. گائے میں اگر 2 تھن خراب ہے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے. اگر گائے کے 4 تھنوں میں سے گائے بھینس کے 1 تھن خراب ہے، 3 ٹھیک ہے، اکثر ٹھیک ہے تو اس کی قربانی جائز ہے. اگر 2 خراب ہے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے. اسی طرح جس جانور کی ناک کٹی ہو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے. علاج کے ذریعے اگر کسی کا دودھ خشک کیا گیا تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں. ایسا جانور جس میں نر اور مادہ دونوں خصوصیات پائی جائیں، یعنی جس کو ہم خنثی کہتے ہیں، شی میل کہتے ہیں. اکثر یہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے جی فلاں جگہ پہ بکرا جو دودھ دیتا ہے، تو اب ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. یہ جو شی میل ہو، خنثی ہو، نر اور مادہ دونوں خصوصیات پائی جائیں تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے. ایسا جانور جس کا ایک پاؤں بالکل کٹا ہو اس کی بھی قربانی جائز نہیں. پاگل اگر کوئی جانور ہے، جنون اس کو ہو گیا، پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، مارتا ہے ہر کسی کو، مالک کو پتہ یہ پاگل ہو گیا ہے، اگر وہ چارہ کھاتا ہے تو پھر اس کی قربانی جائز ہے. اگر چارہ نہیں کھاتا ہے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں. سینگ اگر کسی جانور کا ٹوٹا ہو، اچھا سینگ کے بارے میں یہ سن لیں مسئلہ کہ مثلا مثال کے طور پہ یہ سینگ ہے، آپ انگلی کو سمجھ لیں، یہاں سے کٹ جائے پھر بھی جائز، آدھا کٹ جائے پھر بھی جائز، پورا کٹ جائے پھر بھی جائز. ایک صورت ناجائز ہے کہ اگر یہ سینگ جڑ سے نکل آئے، جیسے یہ انگلی ہے، یہاں اس کی جڑ ہے، یہ اندر سے باہر ہے، یعنی جو جہاں دماغ میں لگا ہے اندر سے جڑ سینگ نکل کے باہر آ جائے، اس کی قربانی ناجائز ہے. باقی جتنے بھی جانور ہیں، سینگ تھوڑا ٹوٹ جائے، آدھا ٹوٹ جائے، پورا بھی ٹوٹ جائے تو اس کی قربانی یہ جائز ہوتی ہے.
اسی طرح عزیز سامعین محترم جو بڑا جانور ہے قربانی کا اس میں 7 بندے کم از کم ہونا یہ ضروری ہے 7 بندے، یعنی 7 بندوں سے زیادہ نہ ہو، 7 بندے ہونا اس میں ہونا چاہیے۔ اب 7 سے اگر کوئی کم بھی بندے ہو جائیں، مثال کے طور پر کوئی حصہ وہ ڈیوائیڈ نہ ہو، مثلا مثال کے طور پہ ایک جانور 50,000 روپے کا، 5 بندے 10,000 روپیہ ڈال کے اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور 5 جو ذبح کرتے ہیں اس کو 5 حصوں میں تقسیم کرتے لیتے ہیں، یہ ٹھیک ہے کیونکہ کوئی بھی حصہ یہ کم نہیں ہوا ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر 6 بندے ہیں اور وہ ایک جانور خریدتے ہیں، اس کی قیمت ہے 60,000 روپیہ، اور 6 کے 6 بندے 10,000 روپیہ ڈال کے جانور خرید لیتے ہیں اور اس کو ذبح کر کے 6 حصوں میں گوشت تقسیم کر لیتے ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ اگر 6 بندے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی 7واں حصہ بھی ہم نے ملانا ہے۔ اب 7ویں حصے کے لیے اگر 2 بندے آ جائیں، وہ کہتے ہیں چلو جی 20,000 اس کا حصہ ہے، 10,000 روپے ہم دونوں ڈالتے ہیں اور ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ اب بندے کتنے ہو گئے جی؟ 6 اور 2 8۔ اب قربانی جائز نہیں، کسی کی بھی جائز نہیں ہوگی۔ 7 ہونا، 7 سے اگر زیادہ ہو گیا تو پھر ناجائز ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر 6 بندے ہیں، اب 7واں حصہ جو ہے وہ نہیں مل رہا ہے، 7واں بندہ نہیں مل رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں چلو ہم ایسے کرتے ہیں 6 بندے، ہم 18,000 روپے فار ایگزامپل اس کا حصہ بنتا ہے، 2,000 روپیہ ڈال کے 7واں حصہ بھی وہ 6 کے 6 بندے لے لیتے ہیں، تو یہ قربانی جائز ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ 6 بندوں کا یہ حصہ ہے وہ اپنا پورا ہے، جب اپنا حصہ پورا جو اس سے جو اوپر والا حصہ ہے اگر وہ ڈیوائڈ کر لیں گے تو وہ قربانی جائز ہوگی۔ اسی طرح 2 بندے اگر ایک بڑا جانور خرید لیں، مثال کے طور پہ 80,000 روپے کا جانور ہے، دونوں نے 40,000 روپیہ ڈال کے خرید لیا، تو اس کو قربانی کریں اور 2 حصوں میں گوشت تقسیم کر لیں، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ جو آپ جانور شرکاء ہیں، شرکائے قربانی، ان سے پوچھ لیں کہ یہ آپ کی نیت کون سی ہے۔ اگر ان 7 میں سے کسی ایک کی نیت گوشت کی ہو گئی خالی، جیسے میں نے شروع میں بتایا، تو پھر باقی 6 کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اگر آپ 7 افراد میں کوئی بندہ کافر شامل ہو جائے، عیسائی کہتا ہے یا کوئی کافر ہے وہ کہتا ہے جی میں بھی 7 گوشت کے لیے حصہ رکھ لیتا ہوں، تو باقی 6 بندوں کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ قربانی کے اندر یاد رکھیں 7 چیزیں وہ حرام ہیں قربانی کے جانور میں: دم مسفوح، بہنے والا خون، نمبر 2 پیشاب کی جگہ، نر اور مادہ دونوں، نر اور مادہ دونوں کی جو پیشاب کرنے والی جگہ ہے وہ بھی حرام ہے کھانی۔ اچھا، خصیے فوتے، ٹیسٹیکلز، جسے ہم وہ ٹکا ٹک جو کھاتے ہیں، یہ بالکل حرام ہے۔ حدیث میں ڈائریکٹ اس کے بارے میں فرمایا ہے، خصیے فوتے ٹیسٹیکلز یہ ناجائز ہے۔ نمبر 4 پخانے کی جگہ، جہاں سے پخانہ نکلتا ہے وہاں وہ بھی کھانا حرام ہے۔ نمبر 5 غدود یعنی سخت گوشت جو ہے وہ بھی کھانا حرام ہے۔ نمبر 6 مثانہ یعنی پیشاب کی جو تھیلی ہے وہ بھی مثانہ بھی کھانا حرام ہے۔ نمبر 7 پتا، وہ بھی کھانا یہ حرام ہے۔ گوشت کے 3 حصے کریں، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غرباء کے لیے۔ گوشت اگر آپ جمع کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کلو وادخروا، کھاؤ اور جمع کرو۔ اس میں ایک مسئلہ بڑا بیان کیا جاتا ہے، محرم سے پہلے ختم کرنا یہ ضروری ہے، وگرنہ قربانی نہیں ہوگی، ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، قربانی یاد رکھیں یہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہے۔ اگر آپ پوری اپنی فریج بن کے بیٹھ جاتے ہیں تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو جو قربانی کا حکم دیا کس حد تک آپ نے عمل کیا ہے۔ 6 ماہ تک اگر قربانی کا گوشت کھاتے رہتے ہیں، حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن یہ دیکھ لیں دلی خوشی اس میں کتنی شامل ہے۔ جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کر کے آگے پہنچانے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔